دائرہ اسلام کی تعریف جب کی کہتے ہیں پھنس گئے، حقیقی مسلمان کی تعریف شروع کر دی قرآن کے حوالے سے، کہتے ہیں بس پھنس گیا اس نے۔ میں نے کہا بتاؤ ایسے کتنے ہیں؟ 5 ہیں، 10 ہیں؟ آپ نے فرمایا لاکھوں، ہزاروں، 10 ہیں، 20 ہیں، 100 ہیں، کہ لاکھوں ہوں گے۔ کہ احمدیوں سے باہر بھی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کہ اب دیکھا پھنس گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو سارے ایسے شخص کو پکا کافر بلکہ دجال بلکہ خدا پر افترا کرنے والا کہتے ہوں، جس کو ایک شخص سچا سمجھ رہا ہے، وہ اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہے؟ پھنسانے کا کیا معاملہ؟ تو کھلی بات تھی، مانی ہوئی لکھی ہوئی بات ہے۔ آپ جس سے بھی سوال کریں یہی جواب ہوگا کہ ہمارے نزدیک جہاں تک ظاہر کا تعلق ہے یہ صورت ہے، لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے ہم نہیں جانتے۔ کیونکہ قرآن کریم تو یہاں تک بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے جو سچا ہے اپنے لا علمی کی وجہ سے، محمد رسول اللہ کو مثلا جانتا بھی نہیں، یہ تو تفصیل سے لکھا ہے لیکن مفہوم یہی ہے، اور اپنے دین پر قائم ہے، خدا پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، نیک اعمال بجا لاتا ہے، تو اللہ پر اس کا اجر ہے، اس کو کوئی غم کوئی فکر نہیں۔ ایسے مذہب کا فتویٰ، اتنا عظیم فتویٰ مسلمانوں پر بھی تو عائد ہوگا، اور جو بات اگر آپ ان سے سننا چاہتے تھے اور وہ بات ان لفظوں میں بیان نہیں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ سنیے۔ میں وقت کا خلیفہ ہوں، جماعت کی نمائندگی میں بتا رہا ہوں کہ باقی سب مسلمان جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کیا ہے، جہاں تک ظاہر کا تعلق ہے احمدی ان کو مسیح موعود کا کافر ہی کہہ سکتے ہیں اور چارہ کوئی نہیں۔ جہاں تک مرنے کے بعد ان کے ساتھ سلوک کا تعلق ہے اور ان کے دل کے حال کا تعلق ہے، ہم یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں، نہ ہم مولوی ہیں کہ دلوں کے حال جان سکیں۔ ہم تو عاجز بندے ہیں۔ ہمارا فتویٰ اس میں یہ ہے کہ جہاں تک حقیقت حال کا تعلق ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اس کی دلوں پر نظر ہے۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں میں سے جو سر دست مسیح موعود کو تسلیم نہیں کر سکے، لاکھوں، ہو سکتا ہے کروڑوں ہوں، جو خدا کے نزدیک بری ذمہ ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں یا ان کو لوگوں نے جھوٹ پہنچایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ جب ہم سے انصاف کی توقع کرتا ہے تو اس کا یہی فیصلہ چلے گا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ کسی پر اس کی توفیق سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو اس نے کمایا خدا کے نزدیک کمایا وہ اسی کے لیے ہوگا، جو اس نے بوجھ اٹھائے گناہ کے وہ بھی اس پر پڑیں گے مگر خدا کے نزدیک۔ بس ہمارے مسلک کا یہ مقصد ہے، اس کو اگر پہلے نہیں سمجھے تھے تو کھول کر سمجھ لیں اچھی طرح، ساری دنیا کے مسلمان سمجھ لیں۔ ہمارے نزدیک ہر مسلمان جو احمدی نہیں ہوتا اس پر کفر کا فتویٰ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم دنیا کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں، محدود علم کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک اس کے نیک یا بد انجام کا تعلق ہے یہ ہم فیصلہ کرنے کے مجاز ہی نہیں ہیں، اللہ مجاز ہے۔ جو محمد رسول اللہ پر سچا ایمان لاتا ہے اور خدا کی نظر میں اخلاص کے ساتھ آپ کے دعوی کو تسلیم کرتا، آپ کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ اس کو میں نجات دوں گا۔ میں کون ہوں یا اور کون ہے جو اسلام میں حائل ہو سکے؟ اس کے بعد اب اجازت چاہتا ہوں، باقی پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ اچھا جی، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ ظہور مہدی آخر زمان